عورت نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ جوڑ دیں۔ دوسرا جو منع ہے کیا تھا حضور نے وہ یہ بات نہیں کی، لوگوں نے خام خواہ بنا لی، وہ بات تھی کہ دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت عورتیں اس زمانے میں اپنے بال بیچتی تھی، اب بھی یورپ میں کہ وہ اپنے بال کٹوا کر نا پھر دکانوں پر بیچ، دوسری عورتیں اپنے اصلی بال کٹوا کر نا وہ خوبصورت عورتوں کے پھر وہ رنگ دار یہ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ جوڑتی ہیں، وہ دھوکہ ہوتا کسی مرد کو پھنسانے کے لیے، وہ ناجائز ہے۔ مگر اپنے ہی خاوند کے لیے ہی اپنے گھر میں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آ گیا اور اس نے یہ مصنوعی بال لگوا لیے، کوئی حل لگوانے چاہیے، بچیاں بیچاری گندی پھرتی ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ اس سوال کا اگلا حصہ اس تھا میں تدلیس تھی، دھوکہ تھا کہ دوسری عورتوں کے بال خوبصورت جو ہے لے کر لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی، بال جڑوانے والی اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے، وہ دھوکے کی وجہ سے یہ اسی سوال کا اگلا۔ یہ سیاہ بال جو ہے نا منع کہ مرد داڑیاں نہ سیاہ کریں، یہ بھی مسئلہ یہی کہ میں بوڑھا ہوں مگر شادی کرنا چاہتا ہوں تو بال سیاہ کروں اور بچیوں کو دھوکہ دوں اور پھنساؤں کہ یہ جوان ہے، وہ فریب ہے۔ ورنہ بڑے بڑے اصحاب ہیں چوٹی سب نے کالیاں کی ہیں، ان کے نام ابن حجر نے، سعد بن ابی وقاص جیسے، حضرت عثمان جیسے، کسی نے نہیں یہ خطاب چھوڑا، دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارا کوئی وقار رہا ہے۔ اور یہ علماء نے جو لکھا کہ جو غازی جہاد پر جائیں یہ تو بالکل سیاہ کر کے جائیں، وہاں سفید داڑیاں میرے جیسے لے کر جائیں گے تو کافر دلیر ہو جائیں گے، بوڑھا آیا مار دو، وہاں جوان بن کر جائیں، بات عقل کی کرنی چاہیے، شریعت حکمت پر مبنی، دانائی پر۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے، دوستوں کے لیے اگر وہ سیاہ کرتا ہے کوئی نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ ناجائز۔ مولانا اگر بال ہلکے ہوں تو وگ وغیرہ لگائی جا سکتی ہے؟ جو لگا رہے اس کو جو کہتے ہیں نا کہ یہ واصلہ موصولہ نہیں، وہ باتیں وہی چیز جو میں نے بتایا نا کہ غیر عورتوں کے بال خوبصورتوں کے لے کر دھوکے کے لیے لگاتی تھی، وہ الگ سی بات۔ یہ جو ہے نا اس طرح وگ وغیرہ لگانا یہ واصلہ موصولہ کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لگائیں۔ آج کل پلکنگ کا فیشن اور ہے، آپ قرآن میں پڑھتی ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ زینت اپنی ان کے ساتھ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا کہ آپ کے لیے دین میں زینت مطلوب ہے۔ بالکل عورت جو ہے نا، امام ابو یوسف نے اگر یہ بات کی تو بچہ بالکل ٹھیک کہی کہ 3 باتوں پر خاوند کو حق ہے مارنے کا، ایک نماز نہ پڑھے، ایک اجازت کے بغیر گھر سے جائے، اور ایک زینت نہ کرے، میک اپ نہ کرے۔ اور وہ کہے گا اگر میں بعد میں گمراہ ہو گیا باہر پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے یہ زینت جو آپ کا یہ کوئی فیشن نہیں، عبادت، اس لیے نیت سے کریں کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرے، حلال کی طرف رجوع کرے، نیت نیک ہونی چاہیے۔ اگر غیروں کو دکھاتی پھریں گی تو پھر لعنت ہی لعنت۔ مولانا آج کل پلکنگ کا فیشن عام ہے اور جس نے کروائی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ساتھ پھر رہی ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور ان سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرواؤں گا، تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ جو پلکنگ کرواتی ہیں وہ دراصل اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں اللہ کی جو ہے نا تخلیق میں تبدیلی کے لیے کہنے تو یہ مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں لفظ پڑھ کر، مگر پوچھیں کہ ہم جو داڑیاں ٹھیک کراتے ہیں، یہ مونچھیں کتراتے ہیں، بغلوں کے بال دور کرتے ہیں، تخلیق تو اللہ تو پیدا کرتا ہے، ہم کیا اس کو بدلتے ہیں؟ ختنے کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ نے گوشت پیدا کیا، ہندو سکھ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے گوشت پیدا کیا، تم کیوں ختنے کرواتے ہو؟ تو یہ تخلیق کا پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، یہ کوئی بات نہیں، عقل سے کام لینا چاہیے۔ تخلیق جو ہے نا قرآن میں آیا، نشان بیٹا آپ بھی سمجھ لیں، وہاں مراد یہ کوئی نہیں کہ آدمی حجامت بنوائے یا بال کٹوائے، یہ تو کرنے ہی کرنے۔ وہاں تخلیق سے مراد قرآن میں جو ہے نا کہ لا تبدیل لخلق، یہ سمجھے قرآن کی تفسیر کا معاملہ، بچوں کا توحید مراد، کہ توحید کو جو بنانا چاہتا نا، اللہ نے یہ دنیا بنائی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کے چلانے میں شریک ہے۔ اس لیے جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، خدا کی بات ہے، خدا کا بھی دخل ہے، وہ وہاں توحید کی بات ہے کہ توحید کو تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے جو دنیا بنائی اس میں صرف اس کا حکم چلتا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ دوسروں کا بھی چلتا؟ یہ تم اللہ کی تخلیق کو، اس کے نظام کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ جیسے آج کل ہمارا عدلیہ کا اور حکومت کا جھگڑا کہ یہ اللہ کے اختیار ہے، وہاں یہ جسم کی جو ہے نا، ورنہ ہمارا خطرہ کیا بنے گا، سارے جسم سے بال ہم دور کرتے ہیں، سیکھنی نشان دور کرتے ہیں، نہ بغلوں کے، نہ زیرے، نہ کوئی، سارے جسم میں۔ وہ یہی کہتے ہیں، ہمارے استاد جو گیانی سکھ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو اللہ کی بنائی چیز کو بدلنا نہیں چاہیے، کیوں بدلتے ہو؟ پھر ان کی بات کا کیا جب بدلتے تو ہیں، بال ہم دور کرتے ہیں سارے، تو یہ مسئلے نہ کریں، یہ اللہ کی تخلیق کوئی بدلنے والی بات نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس۔
بیویوں کو یہی چاہیے بچیوں کو کہ غیر کی طرف توجہ نہ، ذرا خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھے، مگر اپنے خاوند کے لیے کشش پیدا کرنا، یہ آپ میری بچیاں بیٹے، یہ دین ہے، یہ کوئی دنیا نہیں، بالکل ثواب ہی ثواب ہے آپ کو کہ اپنے خاوند کو نیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس بارے میں اللہ کے رسول کی بات ہوئی نا کہ نماز میں بھول گیا، یہاں بھی دیکھیں معاملہ کئی نامراد، آپ نے مولوی صاحب یہ کیا جی، ایک بندہ میرے ساتھ جھگڑنے لگا، میں نے کہا یار یہ صحیح بخاری جا اپنے مولوی کو دکھا، پھر جب انہیں شرمندہ ہو گیا کہ رسول اللہ بازار میں گئے، ایک عورت پر نظر پڑی، فوراً گھر آئے، علیحدگی میں حضرت زینب کو بلایا، اپنی خواہش پوری کی، اور مجمع میں آ کر کہا کہ جس آدمی کو ایسی صورتحال پیش آئے وہ فوراً بیوی کے پاس چلا جائے تاکہ خیال اس کا جو ہے نا وہ ادھر ہو جائے، ورنہ ہو سکتا دل میں جم جائے اور وہ بے دینی ہو جائے، غلط راستے پر چلے۔ دین میں بیٹا ہر ضرورت کے لیے حکم بیان ہوگا کہ خاوند اور بیوی کو آپس میں جتنا پیار کریں، عبادت ہی بات۔ حضرت ابو ذر آپ دیکھتے ہیں درویش صاحب بھی تھے، جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ، بہت باتیں بیان کی کہ تسبیح صدقہ ہے، خیرات صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات، آخر میں حضور نے فرمایا کہ خاوند اور بیوی کا آپس میں اکٹھا ہونا صدقہ۔ وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دندہ کہ وہ مرد اور آپ نے صدقہ کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا ابو ذر بتاؤ اگر وہ اپنی یہ خواہش حرام طریقہ سے پوری کرتے، زنا کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ فرمایا ہوتا۔ تو جب انہوں نے حرام چھوڑا کہ حرام نہیں کریں گے، جو حلال ہم نے کیا ادھر جائیں گے، تو اللہ کا حکم مان کر جیسے انہوں نے نماز پڑھی، روزے رہے، ویسا ہی البتہ تو آپ نے فرمایا صدقہ، تمہارا اکٹھا ہونا خاوند جی کا یہ بھی صدقہ۔ اس لیے دین ایسی بات ہے بیٹا، اپنے گھر میں آپ جو کریں نا کہ میرا خاوند ہی ایماندار ہے، میں بھی عبادت کی بات، اس میں کوئی دنیا کی بات نہیں۔ جب باہر خیال جائے گا پھر لعنت ہی لعنت۔